سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال حديث آخر. قال ابن ماجه: حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاقدة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: علمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبط به الأولون والآخرون. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی باب عبد العزیز حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: اذا صلیتم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم حضور پاک پہ درود بھیجو تو درود پاک بڑے اچھے انداز میں، اچھے الفاظ میں، اچھے طریقے سے دل سے پڑھ کے بھیجا کرو. فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ، تمہیں پتہ نہیں، لَعَلَّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَلَيْهِ، ہو سکتا ہے تمہارا یہ درود حضور پہ پیش کیا جائے تو جتنا اچھا ہوگا حضور خوش ہوں گے. قال فقالوا له علمنا، ان سب نے کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہ آپ ہی ہمیں سکھا دیں کہ ہم کیسے پڑھیں. تو آپ نے یہ درود سکھلایا: اللہم اجعل صلواتک ورحمتک وبرکاتک علی سید المرسلین وامام المتقین وخاتم النبیین محمد عبدک ورسولک امام الخیر وقائد الخیر ورسول الرحمہ. اللہم ابعث مقاما محمودا یغبطہ بہ الاولون والآخرون. تو یہ صیغہ بتلایا. تو درود شریف مختلف الفاظ سے پڑھنا جائز ہے، منع نہیں ہے. صرف ان میں اس بات کا خیال ہو کہ کوئی شرکیہ کلمات نہ آ جائیں، کوئی شرک کا شائبہ نہ پیدا ہو جائے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا موقوف، یعنی یہ سند جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود پر موقوف ہے. وقد روى اسماعیل القاضی عن عبداللہ بن عمر او عمر على الشک من الراوی قریبا من هذا. فرماتے ہیں اسی طرح اسماعیل القاضی نے بھی روایت کی ہے، وہ الفاظ بھی تقریباً اس کے ملتے جلتے ہیں. حدیث آخر قال ابن جریر حدثنا ابو قریب قال حدثنا مالک بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسرائیل عن یونس بن خباب قال خطبنا بفارس فقال ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال أنبأني من سمع ابن عباس، مجھے اس بندے نے خبر دی ہے جس نے ابن عباس سے سنا ہے، یقول هكذا انزل. فقلنا او قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنا السلام علیک. تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضور ہم نے سلام کا طریقہ تو سیکھ لیا ہے، فکیف الصلاۃ علیک، آپ پہ صلاۃ پڑھنے کے کیا الفاظ ہیں؟ فقال اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وارحم محمدا وآل محمد کما رحمت آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو قول الجمهور. ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کیا ہے جن لوگوں نے کہ حضور کے لیے اللہ سے رحم مانگنا بھی درست ہے، ترحم کرنا بھی درست ہے، اور جمہور کا بھی یہی عقیدہ ہے. وَيَعْضُدُهُ حدیث الْأَعْرَابِي، ایک اعرابی نے بھی حضور کے سامنے کہا تھا اللہم ارحمنی ومحمدا ولا ترحم معنا احدا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد حجرت واسعا. ایک صحابی نے دعا کی کہ اللہ مجھ پر بھی رحم فرما، میرے مدنی محمد مصطفیٰ پر بھی، اور کسی پہ رحم نہ کر. حضور نے فرمایا خدا کے بندے اللہ کی وسیع رحمت کو بند کر رہے ہو کہ بس صرف مجھ پر ہو اور حضور پر ہو. وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منعه قال وأجازه أبو محمد بن أبي زيد. قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور کے لیے ترحم مانگنا جو ہے درست نہیں ہے، لیکن بہرحال جمہور کے نزدیک جو ہے درست ہے کہ آدمی دعا کرے اللہ ہم پہ بھی رحم فرما، سرکار دو عالم پہ بھی رحم فرما، حضور کی امت پہ بھی رحم فرما. اللہم ارحمنا وارحم محمدا وارحم امت محمد. تو جمہور کہتے ہیں کہ جائز. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عاصم بن عبید اللہ قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن نبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى علي
فَلْيَكِلْ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لَيُكْسِرُ۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے، عامر ابن ربیعہ اپنے والد ربیعہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سرکار دو عالم سے سنا کہ جب بندہ مجھ پہ درود بھیجتا ہے اللہ کے فرشتے اس پہ رحمت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تھوڑا بھیج یا زیادہ بھیج، یعنی جتنا تم درود پڑھو گے اتنا اللہ کے فرشتے رحمت بھیجیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، تھوڑا پڑھو زیادہ پڑھو۔ حدیث قال ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ تعالی حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن خالد بن عصمت قال حدثني موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني عبد الله بن كيسان عن عبد الله بن شداد اخبره ان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اولى الناس بي يوم القيامة اكثرهم علي صلاة، تفرد بروايته الترمذي رحمه الله، ثم قال هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ میری دیدار، میری ملاقات، میری محبت کے حقدار وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پہ سب سے زیادہ درود بھیجتے ہیں۔ تو الحمدللہ جن لوگوں کو اللہ نے قرآن و حدیث کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا موقع دیا ہے، اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ وہ سب سے زیادہ حضور پہ درود پڑھیں گے، کیونکہ جب بھی انہوں نے پڑھنا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا ہے تب بھی لکھیں گے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو ہر آدمی یہ کوشش کرے کہ جس کا در زیادہ درود شریف پڑھ سکتا ہے حضور پاک پہ پڑھے، بیٹھے ہوئے، چلتے ہوئے، گھر جاتے ہوئے، آتے ہوئے، راستے میں، کاروبار میں، یعنی زبان کو عادی بنا لے حضور پہ صلاۃ و سلام بھیجنے کا، درود پاک پڑھنے کا، اور جب بھی حضور کا نام آئے اس وقت درود شریف پڑھے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اس کو قرب نصیب ہوگا، تقرب نصیب ہوگا حضرت محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے میرے عزیز، یاد رکھو کہ جن لوگوں کو دیکھے نا آپ نے مثلا دکان پہ بیٹھنے کا شوق ہے، وہ 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھ کے ڈیوٹی دیتے ہیں، حالانکہ آپ 2 گھنٹے بھی نہیں بیٹھے۔ اچھا، بعض لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ کھڑے ہو کے انہوں نے سودا بیچنا ہے، 12 گھنٹے کھڑے رہے، آپ 1 گھنٹہ بھی نہیں کھڑے ہو۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہیں جو شوق ہوتا ہے کہ میں دوڑ میں سب سے آگے نکل جاؤں، سارا دن بھاگتے ہیں، ورزش کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ میں تیرنے میں نکل جاؤں، سارا دن پانی میں پڑے ہیں، تیر رہے ہیں۔ یہ تو شوق کی بات ہے، جس کا دل جدھر لگ گیا۔ اس لیے جن لوگوں کے دل میں سرکار دو عالم کی محبت آ گئی ہے نا جی، ہمارے شیخ تھے، فوت ہو گئے رحمت اللہ علیہ، ہم نے تو بڑھاپے میں دیکھا ان کی جوانی کیسے ہوگی اللہ عالم۔ ہم نے تو اس وقت دیکھا جب بیمار بھی تھے، بڑھاپا بھی تھا، اور روٹی کا بالکل بلا مبالغہ اتنا 3 انگلی کے برابر ٹکڑا اور 1 پیالی دودھ، یہ غذا تھی 24 گھنٹے میں۔ بالکل وجود ایسے ڈھانچہ بن گیا تھا۔ ان کی اس کمزوری بیماری میں 15 سپارے قرآن کی روز کی منزل، 1,00,000 دفعہ حضور پاک پہ درود شریف، 1,00,000 دفعہ اسم ذات، 1,00,000 دفعہ استغفار، اور ہر نماز صف اول میں
یہ پھر اللہ کی مدد ہوتی ہے، بندہ تو نہیں کر سکتا کہ وہ جن کو اپنا بنا لیتے ہیں پھر ان کو اپنا نام ذکر کرنے کی بھی آسانی کر دیتے، اور جن کو اپنے دربار سے دور کر دیتے ہیں ان کو نام بھی نہیں لینا، ان کی زبان پہ نام ہی نہیں آتا۔ یہ اپنے بس میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بس حضور کی اتباع اور اطاعت اور حضور کی غلامی میں دل لگائیں، اللہ سے مانگیں، اور جب آدمی اس پہ تمرین میں آ جاتا ہے، محنت میں آ جاتا ہے، پھر کوئی بات مشکل نہیں ہوتی۔ دیکھا نہیں کہ ایک دن میں قرآن ختم کر لو، ہم 2 پارے بھی نہیں پڑھ سکتے، پورا قرآن ایک آدمی۔ اچھا بزرگ تو بزرگ ہوتے ہیں نا، شیخ تو شیخ ہوتے ہیں نا۔ ہمارے اپنے گاؤں میں کسائی تھا بیچارہ، فوت ہو گیا، اللہ مغفرت کرے، حاجی بھی تھا، نام بھی حاجی مدنی تھا۔ میں نے ایک دفعہ نہیں، میں نے سینکڑوں دفعہ دیکھا ہے رمضان المبارک میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتا، کوئی عالم بھی نہیں، کسائی تھا بیچارہ، کوئی عالم نہیں، کوئی بزرگ نہیں، لیکن جناب رمضان شریف میں ہماری مسجد میں بیٹھتا تھا تو بس قرآن شریف شروع کیا، اور جناب صبح سے شروع ہوا، سارا دن ساری رات لگا، قرآن ختم ہوگا تو پھر وہ اٹھے، نماز پڑھی پھر قرآن، نماز پڑھی پھر قرآن، افطار کیا پھر قرآن، افطار پہ ختم ہو گیا پھر گھر چلا گیا، روٹی شوٹی کھا لی، نہیں ہوا بیٹھے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو توفیق دے، اللہ تبارک و تعالی جس کو اپنا قرآن پڑھنے دے، اپنے نبی پاک پہ درود بھیجنے دے۔ ہمارے دل بھی گندے ہو گئے، زبانیں بھی گندی ہو گئی، ناپاک ہو گئی، تو ناپاک چیز پہ اللہ پاک لوگوں کا نام نہیں آنے دیتے۔ تو یہ تو محنت کی بات ہے، اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بڑے مزے جو آئے سو چکھ لے، یہ کہنے سے مولویوں کی تقریریں سے یہ بات سمجھ نہیں آتی، یہ تو اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، اور جب اللہ کے ذکر کی ضربیں لگتی ہیں اور نور ایمان بڑھتا ہے اور حلاوت پیدا ہوتی ہے، بس پھر وہ کھو جاتے ہیں، پھر اسی میں ہو جاتے ہیں، ان کا اوڑھنا بچھونا سونا بیٹھنا اٹھنا سب اسی۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، یہ تو عام تفسیر ہے نا ان کی مشہور جلالین، اصل تفسیر ان کے مجمع البحرین، 80 جلد میں تفسیر لکھی، قرآن مقدس کی 80 جلدوں میں وہ تفسیر۔ امام ابو یوسف نے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، 300 جلد میں کتاب الخراج۔ ہم تو ایک جلد بھی نہیں پڑھ سکتے، اللہ جانے وہ لکھ کیسے گئے، اللہ نے ان کے اوقات میں کیسے برکتیں عطا فرما دی کہ اتنی بڑی عظیم ضخیم کتاب کا لکھنا۔ حضرت تھانوی نے 750 کتاب لکھی، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمت اللہ علیہ کو میں نے دیکھا ہے بڑھاپے میں ویل چیئر پہ بیٹھے ہوتے تھے، ضعیف تھے، چل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن جناب اسی زمانے میں جوانی سے اوجد المسالک اور پتہ نہیں کئی حدیث کی کتابیں، اچھا ہر خط والے کو بھی جواب باقاعدہ دے رہے ہیں، اور اتنی بڑی ڈاک آئی ہوئی ہے، سب کو جواب جا رہا ہے، کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، عبادت بھی ہو رہی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد حضور کے قدمین کی جانب جو بیٹھتے عشاء کے بعد نکل جاتے، بیٹھے ہم جا کے بیٹھتے ہیں، 10 منٹ بھی نہیں بیٹھ سکتے، اللہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ یہ نہیں کہ ہم خود اٹھ جاتے ہیں، وہ بیٹھنے نہیں دیتا کہ گندے ہو نکل جاؤ۔ اللہ اکبر، ریاض الجنہ میں جاؤ تو رکعت سنت پڑھیں گے، السلام علیکم، بس اس کے بعد چلو جیسے اچھا دل میں بہانا یار کسی اور کو بھی موقع، اور کو کیا وہ بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں نے والد مرحوم کو دیکھا رحمت اللہ علیہ، وہ رجب اور شعبان 2 مہینے مدینہ شریف میں گزارتے تھے، سیدہ عائشہ کے استوانہ کے قریب بیٹھتے تھے، عصر کے بعد بیٹھے، عشاء کے بعد جب بند ہونے کا وقت آتا پھر بیٹھے۔
بڑھاپا ہے، نہ وضو کا مسئلہ، نہ کوئی اور تکلیف. ہم حیران ہوتے کہ پتہ نہیں بھی ان کا ماشاءاللہ بڑھاپے میں بھی وضو اتنا مضبوط ہے کہ عصر کی نماز کے ساتھ بیٹھے. اچھا اسی طرح بعض ائمہ کے بارے میں آتا ہے انہیں عشاء کی نماز کے ساتھ وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھی، عبادت میں لگ گئے، ساری رات گزر گئی. یہ اصل بات یہی ہے. بس دعا مانگا کرو کہ ہمیں بھی کوئی اللہ پاک اپنی رحمت سے کوئی بھیک دے دے. وہ قادر ہے، کوئی ایک ٹکڑا ہمیں بھی ذرا یعنی کروڑواں درجہ کوئی ذرہ مل جائے تو نجات ہو جائے. ورنہ یہ ہے کہ بس آج کل تو ایسے لوگ بھی نہیں جو 10,000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہوں. 1,00,000 درود پڑھنا آسان نہیں ہوتا. 1,00,000 اسم ذات، 1,00,000 استغفار، 15 پارے قرآن. اور طاقت بھی یہ ہے کہ ہڈیوں کا ڈھانچے ہو گئے. اچھا خدا کی شان یہ ہے کہ اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں. چہرہ ایسے تھا معلوم ہوتا تھا ان کو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں. اچھا میں تو وہ یعنی شاگردوں کا شاگرد تھا اور وہ ہمارا بچپن تھا. اور میں جب جاتا اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے تو مجھے اپنے سرانے کی طرف بٹھاتے. تو اپنا ان کے بعد خلیفے جو تھے نا وہ بڑی ناک بھون چڑھاتے کہ دیکھو اس کو سرانے بٹھاتے ہیں حضرت. بڑے بڑے ان کو پاؤں کی طرف بھی نہیں بیٹھنے دیتے. مکی صاحب آتے ہیں ان کو سرانے کی طرف بٹھاتے ہیں. تو ایک دفعہ کسی خلیفے نے جا کے کہا بھی، انہوں نے کہا حضرت کہ اس کو آپ سرانے کی طرف بٹھاتے اس کا اور دماغ خراب ہو جائے گا. تو فرمان لگے بابا تمہیں پتہ نہیں ہے کس کا بیٹا ہے، میں تو اس کے باپ کو دیکھتا ہوں، اس کو تو نہیں دیکھتا. میں اس کو تو نہیں دیکھتا ہوں، میں تو اس کے باپ کو دیکھتا ہوں کس کی اولاد ہے. اور پھر تم اس پہ اعتراض نہ کیا کرو، اللہ میرے مکی سے اتنا کام لے گا اس کے باپ سے بھی نہیں لیا ہوگا. ہم خود ہنستے تھے، اس وقت ہم بلوچ تھے نا، اس وقت ہم مولوی شروعی تھوڑے تھے. ہم خود دل میں پتہ نہیں کیا بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہم دین کا کام کریں گے، ہم تو یہی کام کریں گے جو بلوچ کرتے ہیں، جو ہمارے باپ دادے کا کام ہے. اللہ اکبر. بس افسوس یہ ہے کہ ہم بدقسمت تھے، بزرگ ملے حاصل کچھ نہ بچیا، وہی جاہل کے جاہل رہے، وہی بدکار، وہی بدکردار، وہی جاہل. نہ علم ملا، نہ عمل ملا، نہ تقوی ملا، نہ زہد ملا. بڑے بڑے لوگوں نے کہا مولوی مکی کچھ سیکھ لو، میں کہا چھوڑو یار کیا سیکھ، جاہل. بڑے بڑے لوگ ہمارے پاس یہ ہے، یہ نعمت ہے، یہ نعمت ہے، آؤ ہم تمہیں سکھانا. چھوڑو یار اپنے پاس رکھو، مجھے نہیں ضرورت. وہ بلوچ میں وقوف خناس مر جائے نا تو بلوچ کا اکڑ تو ہوتی ہے نا. جنازہ بھی اٹھا ہوتا ہے، کپڑا اوپر جو ہوتا ہے نا کفن، وہ بھی کہتا ہے اوپر کر کے ڈالو ذرا پتہ تو لگے نا سردار کا جنازہ ہے. دیکھا نہیں ابو جہل کہتا تھا گردن نیچے کاٹو پتہ تو لگے سردار کی گردن ہے. پتہ نہیں ان کا بھی کوئی اسی سے نہ بھی جڑتا ہو. اللہ ہے تو سارے ادھر عرب کے نا. کوئی کہتے ہیں سیدنا حمزہ سے، اللہ عالم. بہرحال چلو سیدنا حمزہ سے بھی ہو تو قریش سے ہوا نا. ابو جہل بھی تو قریش ہی تھا نا، قبیلہ تو پھر ایک ہی ٹھہرا نا. بس بدقسمتی ہے، سچی بات ہے. ورنہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں بڑے بڑے لوگ اللہ نے دیے، لیکن بس جاہل سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا. نہ علم پڑھا، نہ عمل سیکھا، نہ کوئی دین کا کام سیکھا، نہ کوئی طویل شوید لیا. جو چکر چلاتے رہتے ہم بھی، جیسے آج کل ہوتے ہیں ٹی وی والے، ہم بھی ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں، آؤ بھی طویل لے لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہ پتہ نہیں کس کی دعا ہے کہ مولا نے اپنے دروازے پہ بٹھا دیا. دعا کرو بس اللہ محروم نہ کرے. بس یہ دعا کیا کرو. کچھ نہیں چاہیے تم سے، دعائیں چاہیے. جب یاد آئے، یہ بھی نہیں کہ میرے لیے روز کیا کرو، میں وہ روز والا مولوی بھی نہیں. جب تیرے دل میں کبھی 6 مہینے، سال بعد، مہینے بعد رات کو کبھی یاد آ جائے
بس دعا کر دیا. یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ گاڑی چل رہی ہے، ورنہ لوگ تو ہمیں دیکھنا نہیں برداشت کرتے تھے گاڑی کیسے چلے. یہ صرف دعائیں ہیں. پتہ نہیں کون کون لوگ دعا کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے زیادہ سے زیادہ درود پڑھو. اب دیکھیں حدیث مبارک آ رہی ہے، اس کو سنیں غور سے. حدیث آخر قال اسماعیل القاضی حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن یعقوب بن زید بن طلحہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آت من ربی فقال لی ما من عبد يصلي عليك صلاة الا صلی اللہ علیہ بها عشرا. حضور پاک نے فرمایا میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا. فقال لی، اس نے آ کے مجھے پہنچایا پیغام. اللہ فرماتی ہیں ما من عبد، کوئی بندہ میرا مدنی جب تجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ بہا عشرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 دفعہ اپنی رحمتیں نازل فرماتی ہیں. فقام الیہ رجل فقال، ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا یا رسول اللہ الا اجعل نصف دعائی لک قال ان شئت. اس نے کہا حضور میں دن میں جو کچھ پڑھتا ہوں اس کا آدھا حصہ درود پڑھوں گا. آپ نے فرمایا تیری مرضی. قال الا اجعل ثلثی دعائی لک، اس نے کہا حضور اب میں 2 حصے درود پڑھوں گا. قال ان شئت، آپ نے فرمایا تم چاہو تو کر لو. قال الا اجعل دعائی لک کلہ، اس نے کہا کہ حضور اچھا میں اب کوئی وظیفہ نہیں پڑھوں گا، سارے وظائف کے بجائے صرف درود پڑھوں گا. حضور نے فرمایا اذن یکفیک اللہ ہم الدنیا وہم الآخرہ. حضور نے فرمایا اگر تم میرے درود پڑھو گے تو اللہ تیرے دنیا اور آخرت کے ہم غم مٹا دیں گے. تو درود ایسی نعمت ہے کہ جو کچھ پانا ہونا اسی سے ملتا. یہ دیکھو، ولایت چاہتے ہو، بزرگی چاہتے ہو، کرامت چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، بس میرے مدنی پہ درود پڑھو. قبر کی تنگی سے بچنا چاہتے ہو، خاتمہ ایمان پہ چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، حوض کوثر چاہتے ہو، شفاعت چاہتے ہو، بس درود پڑھو. سب ہم غم، جب دنیا کے ہم اور آخرت کے ہم مٹ گئے تو باقی بچ کیا گیا. فقال شیخ كان بمكة يقال له ولي لسفيان اما النسل له، اس نے کہا سند، قال لا ادری، سند کا مجھے پتہ نہیں. حدیث آخر قال اسماعیل القاضی حدثنا سعید بن سلام العطار قال حدثنا سفیان الثوری عن عبد اللہ بن محمد بن عقیل عن الطفیل بن ابی بن کعب عن نبیہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی جوف اللیل، حضور رات میں ہیں تشریف لاتے فیقول جاءت الراجفۃ تتبعها الرادفہ، قیامت آ گئی. جاء الموت بما فی، موت آ گئی. فقال ابی یا رسول اللہ انی اصلی من اللیل افاجعل لک ثلث صلاتی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشطر. قال افاجعل لك شطر ثلاثی. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلثان. قال افاجعل لك صلاتي كلها. قال اذن يغفر لك الله ذنبك كله. اب جناب حضور رات کو جگاتے کہ لوگوں قیامت آنے والی آ گئی، موت آنے والی آ گئی ہے، میں قریب ہے. کہ فرماتے ہیں میرے ابے نے کہا حضور میں رات میں جب درود پڑھتا ہوں تو میں 2 حصے پڑھوں گا. آپ نے فرمایا اور زیادہ؟ انہوں نے کہا اچھا رسول اللہ آدھا درود اور آدھا باقی اوراد. آپ نے فرمایا اور زیادہ؟ اس نے کہا حضور اچھا میں 2 حصے درود. آپ نے فرمایا اور زیادہ؟ اس نے کہا حضور میرے ابا نے کہ اب میں رات میں صرف آپ پہ درود پڑھا کروں گا. حضور نے فرمایا اللہ اس کی برکت سے تیرے سارے گناہ مٹا دیں گے، تیری ساری غلطیاں معاف فرما دیں گے.
وقد رواه الترمذي بنحوه وقال حدثنا حناد قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عبد الله بن محمد بن عقيل الطفيل بن أبي بن كعب النبي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام وقال يا أيها الناس اذكروا الله اذكروا الله جاءت الراجفة تتبع الرادفة جاء الموت بما فيه جاء الموت بما فيه. اب میرے مدنی سرکار جب رات کے 2 حصے گزر جاتے ایک حصہ باقی ہوتا آپ آ کے اعلان فرماتے لوگوں اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر کرو اللہ کی یاد کرو. اب یاد رکھو نماز پڑھو تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, قرآن پڑھو تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے, میرے مدنی پہ درود بھیجو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. اور یاد رکھیں جن لوگوں کو رات کی بادشاہی اللہ نے دے دی ہے ان کو دنیا کی بادشاہی اور تخت کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن لطف حاصل کرو اس میں, یعنی آپ کو اللہ کی ذکر میں لذت ملے. حالانکہ نے اعلان فرمایا فقلت یا رسول اللہ, میں نے کہا حضور اعلان فرماتے قیامت آنے والی آ چکی, موت آ گئی. میں نے کہا انی اکثر الصلاۃ علیک, میں نے کہا حضور میں آپ پہ بہت درود پڑھتا ہوں, بتائیں کتنا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا جتنا چاہو پڑھو. میں نے کہا چوتھا حصہ, فرمایا تیری مرضی. فإن زدت فهو خیر لک, اگر بڑھاؤ تو تیرے لیے بہتر ہے. قلت فالنصف, آدھی رات میں آپ آدھا وقت میں آپ پہ درود پڑھوں گا. قال ما شئت, جیسے چاہو. فإن زدت فهو خیر لک, اگر بڑھاؤ تو بہتر ہے. میں نے کہا قلت فالثلثین, میں نے کہا اپنے وقت کے 2 حصے میں درود پڑھوں گا. قال ما شئت فإن زدت فهو خیر لک. قلت اجعل لك صلاتي كلها, میرا مدنی میں سارا وقت تجھ پہ درود پڑھوں گا. قال اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک, اللہ تیرے غم بھی مٹا دیں گے اور اللہ تیرے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے. ثم قال هذا حديث حسن. وقال الامام احمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل الطفيل بن ابي النبي قال قال رجل يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ارأيت ان جعلت صلاتي كلها عليك قال اذن يكفيك الله ما اهمك من دنياك وآخرتك. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا ابو سلمة منصور الصمد الخزاعي ويونس بن محمد قال حدثنا ليث عن يزيد بن الهادم بن ابي عمر عن ابي الهويرث عن محمد بن جبير بن عبد الرحمن بن عوف قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدخل نخلا فسجد فأطال السجود تاخذ خشيت أن يكون قد توفاه الله أو قبضه. قال فجئت أنظر فرفع رأسه وقال ما لك يا عبد الرحمن؟ قال فذكرت ذلك له فقال إن جبريل عليه السلام قال لي ألا أبشرك إن الله عز وجل يقول من صلى عليك صليته عليه ومن سلم عليك سلمته عليه صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک تشریف لے گئے, میں بھی حضور کے پیچھے پیچھے چل پڑا. حضور ایک کھجوروں کے باغ میں داخل ہوئے, فسجد, آپ نے نماز پڑھی. فاطال السجود, آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا کہ میں ڈر گیا. حتی خفت او خشیت, میں ڈر گیا کہ خدا جانے حضور کی وفات ہو گئی سجدے کی حالت میں. قد توفاه الله او قبضه. قال فجئت انظر, میں قریب آیا تھا کہ دیکھوں میرے آقا کا اتنا لمبا سجدہ کیسی ہے. فرفع رأسه, حضور نے سر اٹھایا.
فقال ما لك یا عبد الرحمن، خیریت ہے عبد الرحمن، کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور میں تو ڈر گیا کہ اتنا لمبا آپ نے سجدہ فرمایا، اللہ عالم آپ کی وفات ہو گئی کیا ہو؟ حضور نے فرمایا ان جبریل علیہ السلام قال لی، اللہ کا فرشتہ جبریل آئے، انہوں نے آ کے مجھے خبر دی، انہوں نے کہا ابشرک، انہوں نے کہا حضور آپ کو مبارک ہو، اللہ پاک فرماتے ہیں من صلی علیک، تیری امت میں سے جو تجھ پہ ایک دفعہ درود بھیجے گا میں اس پہ رحمت بھیجوں گا، جو سلام بھیجے گا میں بھی اس پہ سلام بھیجوں گا۔ تو اس خوشی میں میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا، اس لیے میں نے سجدہ کیا، یہ سجدہ شکر تھا۔ طریق اخری قال الامام احمد حدثنا ابو سعید مولا بنی ہاشم حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا عمر عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو صدقته فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها فدنوت منه ثم جلست فرفع رأسه فقال من هذا قلت عبد الرحمن۔ حضور پاک کا اتنا سجدہ لمبا ہو گیا میں ڈر گیا، پھر حضور پاک نے سر اٹھایا فرمایا کیا بات ہے، کون ہے؟ میں نے کہا عبد الرحمن۔ قل قال ما شأنک، حضور فرمایا کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ قلت یا رسول اللہ سجدت سجدة خشیت ان یکون اللہ قبض روحک فیہا، اتنا لمبا سجدہ کیا میں تو ڈر گیا کہ شاید اللہ نے آپ کی روح قبض فرما لی۔ فقال ان جبریل اتانی فبشرنی ان اللہ عز وجل یقول لک من صلی علیک صلیتہ علیہ ومن سلم علیک سلمت علیہ فسجدت للہ عز وجل شکرا۔ ورواه اسماعیل اسحاق القاضی في كتاب عبد الحميد الدراوردي عن عمرو بن عبد الواحد نبی عبد الرحمن، وحضور پاک نے فرمایا یہ اللہ نے مجھے خوشخبری، ایمان سے کہیں وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہے جس پہ اللہ سلام کہے۔ اور طریقہ کیا ہے؟ تم حضور پہ کہو اللہ تم پہ کہے۔ طریقہ کیا ہے؟ تم حضور پہ درود بھیجو اللہ تم پہ رحمت بھیجو۔ حدیث آخر قال ابو القاسم الطبراني حدثنا محمد بن ابراهيم بن بجير بن عبد الله بن معاوية بن بجير بن ريان قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثني عبد الله بن عمر حكم بن عتيبة عن ابراهيم بن نخي عن الاسود بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة فلم يجد احدا يتبعه ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه فوجد النبي ساجدا في مشربة فننى عنه من خلفه فتنحى حتى رفع النبي رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل آتاني فقال من صلى عليك من أمتك واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات ورفعوا 10 درجات۔ حضرت عمر فرماتی ہیں کہ حضور اپنے کسی کام کے لیے تشریف لے گئے، فرماتی ہیں خارج حاجت یعنی اپنی قضاء حاجت یا غرض کے لیے، میں نے دیکھا حضور کے پیچھے کوئی نہیں، اکیلے جا رہے ہیں۔ فرماتی ہیں میں گھبرا گیا کہ حضور اکیلے نہ جائیں، میں جلدی سے پانی کا لوٹا اٹھا کے آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب میں وہاں گیا تو حضور اپنے اس مکان میں سجدے میں ہیں، میں دور ہو کے کھڑا ہو گیا حتیٰ کہ حضور نے سر اٹھایا، آپ نے فرمایا احسنت یا عمر، عمر تم نے بہت اچھا کیا، جب تم نے مجھے سجدے میں دیکھا تو دور ہٹ گئے کہ حضور عبادت کریں تو میں خلل نہ ہوں، میری آواز سے خلل پیدا نہ ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے میرے پاس، انہوں نے فرمایا من صلی علیک من امتک واحدۃ، جو تیری امت میں سے ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اس پہ 10 دفعہ رحمتیں بھیجیں گے اور 10 درجے اس کے بلند فرما دیں گے۔ وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج الصحيحين وقد رواه اسماعيل القاضي عن الكعنبي عن سلمة بن وردان عمر بن حبيب رواه ايضا
عن يعقوب بن حميد عن بن اياد عن سلمة بن ودان مالك بن اوس بن الحذاء عن عمر بن الخطاب بنحوه. حديث آخر قال الإمام حدثنا أبو كامل قال حدثنا حماد بن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي تميم سمع ذات يوم والسرور يرى في وجهه. حضور آئے اور خوشی آپ کے چہرے سے چھلک رہی تھی. فقالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا حضور انا لنرسل فی وجهک، ہم آپ کے چہرے پہ محسوس کر رہے ہیں کہ آج آپ بہت خوش ہیں، آپ کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی ہے. وقال انه اتانی الملک، حضور نے فرمایا میرے پاس فرشتہ آیا. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما یرضیک ان ربک عز وجل یقول انه لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا. آپ کی امت میں سے کوئی آپ پہ ایک دفعہ ضرور بھیجے اللہ 10 رحمتیں فرمائیں گے. ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا، اور جو بندہ تیری امت میں تم پہ ایک دفعہ سلام بھیجے گا اللہ 10 دفعہ بھیجیں گے. قلت بلا، حضور نے فرمایا میں نے کہا ہاں مجھے بڑی خوشی ہے، بڑی رضا ہے. رواہ النسائی من حدیث عمار بن سمح وقد رواہ اسماعیل القاضی عن اسماعیل بن ابی اویس النخعی عن سلیمان بن بلال بن عبد اللہ بن عمر عن ثابت عن انس عن ابی طلحة بنحوه. طریق اخرى قال الامام احمد حدثنا شریح قال حدثنا ابو ماشر بن كعب بن عجز بن ابي ذر الانصاري قال اصبح رسول الله صلی اللہ علیہ یومن طیب النفس یرا فی وجہہ البشر. حضور جب صبح کو آئے تو آپ کے چہرے پہ خوشی تھی. قالوا یا رسول اللہ اصبحت یوم طیب النفس یرا فی وجہہ البشر. قال اجل آتانی آت من ربی عز وجل فقال من صلی علیک من امتک صلاة كتب اللہ له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها. اس حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا اللہ نے میرے پاس فرشتہ بھیجا. اللہ نے فرمایا آپ کی امت میں سے جو بندہ آپ پہ ایک دفعہ درود پڑے گا اللہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھیں گے، اس کی 10 گناہ معاف کر دیں گے. ورفع له، اس کے 10 درجے بلند کر دیں گے. اور جیسے اس نے درود پڑھا ہے سلام بھیجا ہے اللہ بھی صلاۃ و سلام بھیجیں گے. حدیث آخر رواه مسلم داؤد ترمذی والنسائی واسماعیل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن نبی هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بها 10. وقالت الزيادات صحيح الباب الرحمن بن عمرو بن عمار بن تونس بن ابي بن كعب وقال الامام احمد حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شريك عن ابن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي، مجھ پہ درود بھیجا کرو. فإنها زکاۃ لکم، یہ تمہاری پاکیزگی ہے تمہارے لیے. وصلوا اللہ علی الوسیلۃ، اللہ سے میرے لیے مقام وسیلہ مانگا کرو. فإنها درجۃ فی اعلی الجنہ، یہ وسیلہ جو ہے جنت میں ایک مقام کا نام ہے. یہ نہیں ہے جو لوگ وسیلہ پکڑتے ہیں، وسیلہ تو اس جگہ کا نام ہے. ولا ينالها الا رجل، اور وہ صرف اللہ کے مخلوق میں ایک بندے کو ملے گا. وارجو ان اکون انا ہوا، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ عطا فرمائیں گے. لا شک اللہ آپ کو ہی وہ مقام عطا فرمائیں گے. تفرد به احمد وقد رواه البزار من طریق مجاہد النبی هريرة بنحوه. فقال حدثنا محمد بن اسحاق البكالي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا داود بن علي عن مجاهد النبي هريرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا علی فإنها زکاۃ لکم
وصل اللہ لی الدرجۃ الوسیلۃ من الجنۃ فسألناہ واخبرنا فقال هي درجة في أعلى الجنة وهي لرجل وأرجو أن أكون ذلك الرجل في إسناد بعض من تكلم فيه والله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم آت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العلية وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. کہتے جی کہ میں جب پیشاب کرتا ہوں تو پیشاب سے فارغ ہونے کے بعد وضو کرتا ہوں تو 2 یا 3 منٹ بعد پیشاب کے قطرے گرتے ہیں. میرا بھائی اس کا علاج یہ ہے کہ آپ پیشاب کے لیے زیادہ وقت لگائیں. آپ آرام سے بیٹھیں, اپنے بدن پہ بار بار پانی ڈالیں تاکہ ہر لحاظ سے اطمینان ہو جائے کہ قطرے بند ہو. ایک یہ ہے کہ ساری محنت کے بعد بھی قطرے نہیں رکتے, تو اس کا علاج یہ ہے کہ پھر آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں گے. اس وضو کے ساتھ اگلی نماز تک آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں. کیا مانا؟ مثلا مغرب کے لیے آپ نے وضو کیا, اب جب عشاء کا وقت آپ نماز پڑھیں, نفل پڑھیں, طواف کریں, وہی وضو ٹھیک ہے. لیکن انڈر ویئر رکھ لیا, کوئی کپڑا رکھ لیا کہ بدل دیا, کہ میں نے عمرہ ادا کیا, اس کے بعد بال کٹوایا اور سو گیا, اس کے بعد کپڑا تبدیل کیا, بعد میں بال, پہلے آپ کہتے ہیں کٹوایا, پھر کہتے ہیں بعد میں کٹوایا, میں کیا سمجھوں؟ اگر آپ نے عمرے کرنے کے بعد تھوڑے سے بال کاٹے, اسی چادروں میں سو گئے, اٹھ کے آپ نے سارے بال کاٹے, کوئی حرج نہیں. اگر آپ نے کپڑے پہن کے بھی سو گئے لیکن اٹھ کے سارے بال کٹوا دیے, پھر بھی کوئی غم نہیں. لیکن آئندہ احتیاط کریں کہ جب بھی آپ عمرہ کریں, طواف کرنے کے بعد, صفا مروہ دوڑنے کے بعد, افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں, اور اگر اس طرح نہ پھروائیں, بال بڑے ہیں تو چوتھا حصہ سارے سر کے بالوں کا کٹ جائے. یہ نہیں کہ ٹک لگا دو ایک ادھر سے ایک ادھر سے ایک ادھر سے, یہ نہیں. یہ تو تھوڑے بال کاٹنے تو عورت کے لیے ہیں, مردوں کے لیے نہیں ہے. صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی گنجائش ہے, وہ بھی نہیں کہتے کہ ایسا کرو. ان کے نزدیک بھی یہی ہے, افضل یہ ہے کہ سر پہ اس طرح پھروائیں. اگر بال لمبے ہیں تو تھوڑے تھوڑے سارے بال, سر کے بال کٹوا لیں. اور اچھا آپ نے عمرہ کر لیا ہے, بال نہیں ہے, پھر بھی اس طرح پھروائیں. مثلا آپ نے ایک عمرہ کیا, سر پہ اس طرح پھروا دیا, مدینہ منورہ چلے گئے, وہاں سے احرام باندھ کے پھر آ گئے 2 دن کے بعد, تو ابھی بال تو نہیں نکلے گا, کہ اس طرح پھر بھی پھروانا ہوگا. اللہ کو بالوں کی ضرورت نہیں ہوتی, اللہ کو تو ہماری اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے کہ بندے نے میرے حکم پہ گردن جھکا دی ہے. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. اور جو لوگ حلق کرواتے ہیں ان کے لیے میرے آقا نے, رحمت دو عالم نے, سیدنا محمد مصطفیٰ نے 3 دفعہ دعا کی ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حج کے بعد حضور نے دعا مانگی, اللہم اغفر للمحلقین, یا اللہ آج ان لوگوں نے اپنے سر پہ اس طرح پھروایا ہے, ان کی بخشش فرما دے. صحابہ نے کہا حضور بعض لوگوں نے بال کٹوائے بھی ہیں, ان کے لیے بھی دعا کریں. آپ نے پھر بھی ان کے لیے دعا کی, اللہم اغفر للمحلقین, اللہ اس طرح پھرانے والوں کی مغفرت فرما.
صحابہ نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ بعض لوگوں نے بال کٹوائے ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں. آپ نے پھر بھی اسرے والوں کے لیے دعا کی اللہم اغفر للمحلقین. چوتھی دفعہ جا کے آپ نے فرمایا اللہم اغفر للمقصرین، یا اللہ جن نے بال کٹوائے ہیں ان کی بھی مغفرت فرما. تو لہذا جب بھی عمرہ کریں بڑے آرام سے عمرہ کریں. پہلے غسل کرو، غسل کر کے اچھے 2 چادریں احرام کی باندھیں، 2 رکعت سنت پڑھیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہوئے آئیں، کعبۃ اللہ میں آگے طواف کریں، طواف کے بعد 2 رکعت پڑھیں، زمزم ہے تو زمزم پی لیں، ملتزم پہ دعا مانگیں، پھر صفا کی طرف جاتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر استلام کریں. جب صفا پہ چڑھنا شروع کریں تو ابدأ کما بدأ بہ اللہ. اگر نہ بھی آئے تو کہیں یا اللہ تیرے نبی کی سنت ہے، تیرا حکم ہے، میں پورا کرنے کے لیے جا رہا ہوں. اور صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اتنی جگہ پہ چڑھیں جہاں سے کعبہ نظر آئے اور وہاں کھڑے ہو کے لمبی لمبی دعائیں کریں. یہ تو مقام ہے دعائیں منظور ہونے کے. اور اس کے بعد پھر مروہ کی طرف چلیں، جو بھی یاد ہو پڑھتے رہیں، لیکن اگر ہو سکے تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ تعبدا ورقا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ وعز جندہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. اور جو سبز بتی ہے اس میں جھپٹ کے چلیں، دوڑنا منع ہے. وہاں یہ حکم نہیں کہ دوڑ لگاؤ، معنی یہ ہے تیز تیز چلو. اور عورتوں کے لیے تیز چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب مروہ پہ چڑھ جائیں تو پھر کھڑے ہو کے دعا مانگیں اور پھر اسی طرح اتریں، صفا سے شروع کریں، مروہ پہ ختم کریں. ایک طرف 4 چکر بنیں گے، ایک طرف 3 بنیں گے. 7 چکر ختم کرنے کے بعد سر پہ اس طرح پھروائیں، خوشبو والا شیمپو نہ لگائیں، خوشبو والا صابن نہ لگائیں، خالی پانی لگائیں یا سادہ صابن لگائیں. اور اس کے بعد اس کو کہیں کہ دائیں طرف سے موڑنا شروع کرے. جب فارغ ہو جائیں اللہ کا شکر کریں، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا. تو کوئی مشکل نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ تم اب دیکھو نا، لوگ بیٹھے رہیں گے رمضان سے حج تک، لیکن حج کی کتاب ایک دن بھی نہیں پڑھیں. اگر تم پڑھے ہوئے نہیں ہو تو سنو. کسی کو کہو کہ بھائی تم مجھے روز 2-4 وقت کے سنا دیا کرو، روز دوبارہ پڑھو، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، جہاں غلطی ہو سمجھ نہ آئے نشان لگا دو، تاکہ علماء سے جا کے مسئلہ حل کر لو، تاکہ جب حج پہ جاؤ تو بالکل تیار ہو کے جاؤ کہ احرام کیا ہے، میں نے کب باندھنا ہے، میں نے کب مینا پہنچنا ہے، میں نے کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، میں نے کب عرفات میں داخل ہونا ہے، میں نے کتنا دیر عرفات میں رہنا ہے، عرفات میں نے کیا کیا عبادت کرنی ہے، میں نے رات مزدلفہ میں آ کے کیا کرنا ہے، صبح مینا میں کیا کرنا ہے. کوئی مشکل بات نہیں. اگر 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ پڑھو گے انشاءاللہ حافظ بن جاؤ. اور جس کو آتا ہو وہ دوسرے کو سمجھائے، دوسرا تیسرے کو سمجھائے، تیسرا چوتھے کو سمجھائے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ لاکھوں لوگوں کا حج ٹھیک ہو جائے. اگر آپ ایک خیمے میں بیٹھے ہیں 10 آدمی، ایک بندہ کھڑے ہو کے 10 کو سکھا دے تو 10 آدمیوں کا حج ٹھیک ہو گیا. تو یہ تو تھوڑی محنت کرنے کی ضرورت ہے. اگر محنت کرو گے، وقت لگاؤ گے، اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں کہ آپ ایک بندے کا حج بھی ٹھیک کرا دیں، آپ کا حج قبول ہو گیا. کہتے جی کہ میں اگر نفل نماز پڑھ کے اس کے ثواب کے لیے دعا کروں اللہ میرے والدین کو، تو انشاءاللہ اللہ دے گا. اللہ کے بدلے یہ سب نفلی عبادت ہے. نفل پڑھو، عمرے کرو، حج کرو، خیرات کرو، دعائیں کرو، اللہ سب اجر دے گا. اگر یہ عبادت کا ثواب کسی دوسرے کو نہ ملتا تو حج بدل کا حکم کبھی بھی نہ ہوتا. تو اگر ہم کسی دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس کو عبادت کا ثواب دیتے ہیں. اگر ہماری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہ ہوتا تو کبھی میت پہ ہم جنازہ نہ پڑھتے. جب ہم جنازے میں کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں معلوم ہوا کہ میت کو ہماری دعاؤں کا فائدہ ہوتا. اسی طرح اگر میت کو کوئی فائدہ نہ ہوتا، میرے مدنی حکم نہ دیتے قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کرو. آپ نے فرمایا الآن یسأل، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے. یہ وقت ہے اس سے سوال ہوگا. تو اس لیے یاد رکھیں
خاص طور پہ اپنے والدین کے لیے اگر زندہ ہیں ان کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی غلامی کرو، ان کی دعائیں لو تاکہ راضی ہو کے تیرے لیے وہ قبر میں جائیں، اور ان کی رضا جو ہے تیرے لیے جنت کا پروانہ ہے۔ اگر والدین ناراض ہو گئے تو پھر اگلی منزل بڑی مشکل۔ یہ دیکھو اب آگے تمہاری مرضی ہے، بیوی کو راضی کرو یا ماں باپ کو راضی کرو۔ ایک آدمی سید ہو کر نماز نہ پڑھے وہ بہت زیادہ گناہگار ہے کہ اللہ نے اس کا نسب جوڑا ہے حضور سے اور وہ اللہ کے فرائض کا خیال نہیں کرتا۔ عزت کس بات کی؟ عزت تو ایمان والے کی ہوتی ہے جو نماز نہیں پڑھتا اور آمدن نہیں پڑھتا، حضور نے فرمایا تو کافر ہو جاتا ہے۔ ایک پلاٹ خریدا ہے، پہلے تو ہمیں بیچنے کی نیت نہیں تھی، پھر سوچا کہ بیچیں گے، پھر کہتے ہیں اچھے پیسے ملے تو بیچیں گے، نہیں ملے تو مکان بنا لیں گے۔ بہرحال زیادہ اللہ میاں سے چکر نہ چلائیں، اس کی قیمت کی زکات ادا کریں۔ اللہ جانتے ہیں تمہارے چکر کو بھی مکر کو بھی، تو اس لیے جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہو ہر سال اس کی زکات دیں۔ جس ایک سال جب زکات دو گے نا نیت بھی پکی ہو جائے گی کہ اب بنانا ہے یا رہنا ہے یا بیچنا ہے، خود ٹھیک ہو جاؤ گے نا۔ کہتے جی کہ حرم شریف میں کچھ لوگ کرسیاں ہیں، جا نمازیں ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، ہم ان کو استعمال کریں۔ یہ دیکھو نا انہوں نے کیوں چھوڑی، بھول گیا کوئی یا اس نے لکھا ہے کہ بھی استعمال کرو؟ اگر اس نے وقف للمسجد الحرام کیا ہے پھر مسجد میں استعمال ہو، وقف للحرم ہے تو پھر پورے حرم میں استعمال ہو، اگر مطلقاً وقف ہے تو پھر ہر غریب آدمی معذور آدمی استعمال کر سکتا ہے، لیکن کوشش یہی کرو کہ استعمال نہ کرو۔ دیکھو نا وہ جانباز بچھائے گا، قالینیں تمہارے لیے بچھی ہوئی ہیں، کیا ضرورت ہے لوگوں کی جانباز پہ؟ تمہارے بھائی اتنی قیمتی قالینیں تو کوئی بھی نہیں بچھاتا، لیکن تمہارے لیے تو قالینیں بچھی ہوئی ہیں، تو تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کی جانباز اٹھا کے نمازیں پڑھتے رہو؟ حضرت موسیٰ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ مجھے اپنی دادی کا نام نہیں آتا، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام میں کہاں سے لے آؤں گا؟ نہیں، اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کا پتہ لگ جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ موسیٰ کے نام سے تو تمہیں فائدہ نہیں ہو رہا، جو رسول ہے، نبی ہے، کلیم اللہ ہے۔ ماں بیچاری تو نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ کلیم ہے۔ اور پھر قرآن میں اللہ نے نام نہیں لیا ہے تو ہم کہاں سے لے آئے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی۔ قالت لأختہ، انہوں نے ان کی بہن سے کہا، قرآن نام نہیں لیتا تو مولوی خود نام بنائے۔ جو لکھتے ہیں وہ غلط لکھتے ہیں، سب روایات اسرائیلیہ ہیں، جس نام کو اللہ قرآن میں نہ بتلائے، محمد مصطفیٰ نہ بتلائیں تو ڈھونڈنے کی آخر مجھے بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ تمہیں نہ اپنی قبر کا فکر ہے۔ اصل پتہ ہے کیا ہے، لوگوں نے ایک دماغ میں رکھا ہوا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نام کا والدہ کا نام آ جائے تو پیسے بڑے ملتے ہیں، یہ عمل ہے تسخیر کا، اس لیے لوگ ڈھونڈتے ہیں۔ چلو آدھے پیسے مجھے دو تو میں بتا دوں گا۔ وقوفی کی حالت ہے اور کیا ہے۔ دو تین طواف کرنے کے بعد اگر ہم سب کی دو دو رکعت پڑھیں بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد دو رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کرو، لیکن اگر کیسے کر لو جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب طواف کر لیں دو رکعت کر کے سب کی پڑھ لیں، بالکل جائز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد